کہ علم یا آیت والی حدیث یا آیت کو علم والی آیت کو ڈسکس کرنے کے لیے پہلے اس آیت یا حدیث کے ذیل میں بولیے، اس کے بعد اسی علم کے اوپر امام کا کوئی واقعہ پڑھیے یا امام کے بارے میں بتائیے. جیسے پانچویں امام کا لقب ہے باقر العلوم، تو اس آیت یا حدیث کا ترجمہ کر کے تھوڑی دیر اس پہ بول کے پھر باقر العلوم کو واضح کیجیے کہ باقر العلوم کسے کہتے ہیں اور باقر العلوم کا مطلب کیا ہے. پھر امام کا کوئی علم کا واقعہ نکالیے، سرچ کیجیے کتابوں میں کہ علمی بہت سارے مناظرے اماموں کے ہیں تاریخ کے اندر، آپ مناظرے بیان کر سکتی ہیں، یا پھر کوئی ایسا واقعہ آپ اختیار کر سکتی ہیں اپنی مجلس میں علم کے اوپر ہی. تو جو آپ کا موضوع، جو آپ کا ٹاپک ہے، اس سے ریلیٹڈ ہی آیت یا حدیث ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ جی سب کے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی آقا. جی آقا. تو آپ لوگ آیت یا حدیث ایسی اختیار کریں کہ جس سے کہیں نہ کہیں آپ بولتے بولتے امام کی ذات پر آ جائیں اور دنیا یہ بھی نہ کہے کہ آپ موضوع سے الگ ہو گئیں. تو اس طریقے سے آپ کو تقریر تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر کوئی دقت آ رہی ہے تو آپ مجھے شیئر کیجئے اور میں آپ سے میٹر پوچھوں گا کہ آپ نے میٹر کیا جمع کیا ہے، واقعہ یا جو بھی آپ بیان کرنا چاہتی ہیں وہ کیا بیان کیا ہے. تو اس کے حساب سے میں آپ کو حدیث یا آیت نکال کے دے سکتا ہوں. آیت یا حدیث سرچ کرنے کے لیے آپ گوگل پہ لکھ دیں گی، آ جائیں گے وہ سب. ٹاپک لکھ دیجئے گا، اس پر آ جائیں گی آیتیں. یا جس امام کی حدیث نکالنی ہے امام کا نام لکھ کے حدیثیں لکھ دیجئے گا تو وہ حدیثیں آ جائیں گی ان سے ریلیٹڈ. گوگل بہت سمجھدار ہے. آپ اگر غلط بھی کچھ ہلکا پھلکا کچھ الگ سا بھی غلط لکھ دیا تو گوگل وہ صحیح کر دیتا ہے. جی آقا. ہاں بس اتنا. یہاں ایک چیز بتا دیجیے کہ یہاں پہ امام کا قول ہے، مطلب جو انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اسے بڑا سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے مطلب امیر سمجھتا ہے اس لیے ڈرتا ہے. ہاں، ڈرنے کی بہت ساری وجہ ہوں گی. بہت سے لوگ جو عہدے ہوتے ہیں ان کے پاس تو ان سے لوگ خوف کھاتے ہیں، تو وہ بڑے ہی ہیں نا ایک طرح سے. دولت مندوں سے لوگ ڈرتے ہیں، تو بڑوں کا مطلب یہی ہے کہ پیسے میں بڑا ہو، دولت میں بڑا ہو، خاندان میں بڑا ہو. ان سب چیزوں سے لوگ خوف کھاتے ہیں. بعض مقامات پہ الگ الگ ریزنز ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وجہ ہو. صحیح ہے. جی علامات ظہور 14 ستارے میں آخری چیپٹر 12ویں امام کا ہے. اس کو اوپن کیجئے گا تو اس میں آخر میں ہیڈنگ مل جائے گی آپ کو علامات ظہور کر کے. علامات ظہور تقریباً 200-300 اس میں بیان ہوئے ہیں. ان میں سے آپ علامات اپنے موضوع کے حساب سے نکال سکتی ہیں. یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہوگا آپ کی مجلس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے. تو علامات ظہور میں سے وہ پوائنٹ جو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو وہ علامتیں نکال کے اپنی مجلس میں جگہ دیجئے. پھر اس کے حوالے سے آپ 2-4 جملے بولیے. ایک چیز یہ میں نے بتائی، آپ لوگ وہاں اس کو بھی جمع کر سکتی ہیں. اور غیبت امام میں اگر یہ چیزیں بیان کی جائیں تو لوگ اثر انداز بھی ہوتی ہیں اور لوگ غور سے بھی سنتے ہیں ان سب باتوں کو. سمجھ آ گئی بات؟ جی آقا.
اب جیسے 10ویں امام کا ایک واقعہ ہے، قالین والا شعر، پڑھا نہیں کسی نے اب تک؟ وہ جو شعر نکل کر باہر آ گیا تھا. جی ہاں، قالین سے شعر باہر آ گیا تھا. پھر اور بھی واقعات ہیں آپ کے دربار میں آنے والا، دربار میں کس انداز سے آپ پہنچے، اور وہ روٹی، وہ شعر تو اسی کا واقعہ ہے. تو یہ سب بھی آپ ایڈ کر سکتی ہیں اور اس کو ملا سکتی ہیں مولا علی کی شجاعت سے، یا جناب موسیٰ کے علم سے، کیونکہ جناب موسیٰ کے پاس عصا تھا، وہ اژدہا بن گیا تھا. اکثر خطبہ ملاتے ہیں اس واقعے میں. امام نے اشارہ کیا تو شعر، جو تصویر تھی وہ شعر مجسمہ بن گیا، اور اس شعر نے سارے جادوگروں کو نگل لیا تھا. تو اس واقعے کو جناب موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہے اس سے ملا سکتی ہیں. پھر آپ ایک نقطہ دے کے نتیجہ دے دیجئے. ایک یہ ہو گیا، ایک بات، مجلس کا ایک پوائنٹ. تو اس طریقے سے آپ کو ریلیٹ کرنا پڑے گا مجلس میں. تقریر کے لیے آپ کو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے، ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کو ملانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اردو میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ جی آقا. جی آقا. ٹھیک ہے. محاورے سنے ہیں آپ لوگوں نے؟ جی آقا. محاورے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی ایک مثال؟ بندر نہ جانے ادرک کا سواد، مطلب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اینٹ کا چاند ہونا. یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے اسپیکر بننے کے لیے، اچھی خطیبہ بننے کے لیے محاورے کا بھی جاننا ضروری ہے. آستین کا سانپ، بھینس کے آگے بین بجانا، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ سب کیا ہے؟ ایک جملے سے آپ پوری بات بیان کر سکتی ہیں ان سب چیزوں کے ذریعے سے. یا پھر ایسا ماحول آپ کو مل گیا جہاں پہ آپ اوپنلی بات نہیں کر سکتی ہیں، تو وہاں پر آپ محاوروں کا سہارا لے سکتی ہیں. بڑے بڑے رائٹر نے اس کو یوز کیا ہے اپنے ایسے میں، مضمون نگاری میں. انہوں نے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹی ندی، چھوٹی ندی آسانی سے پار ہوتی ہے. تو یہ محاورے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے ضرب الامثال، ضرب المثل بھی کہتے ہیں اس کو. ضرب المثل اکثر یہ قرآن میں بھی یوز ہوئے ہیں، اللہ نے بھی یوز کیا اس کو. حدیثوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے بھی اپنے خطبے میں جگہ دیے ہیں. ضرب المثل یہ بہت ضروری ہے، اس کو بھی سمجھنا. لیس للانسان الا ما سعی، یہ ضرب المثل ہے. ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش خود کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. اب آپ کو اگر کسی کو جواب دینا ہے، منہ توڑ جواب جس کو کہتے ہیں، کوئی ناکارہ انسان جو کچھ نہیں کرتا اور اس کے بعد اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ اللہ مجھے دے ہی نہیں رہا ہے، تو اس کے لیے ایک جملہ بول کے آپ
اپنی بات کہہ سکتی ہیں. لیس للانسان الا ما سعی. اللہ تمہیں کچھ نہیں دے گا جب تک تم خود کوشش نہیں کرو گے. پوری بات آپ نے کہہ دی ایک جملے میں اس آیت کے. تو ان سب آیتوں کو چھوٹے چھوٹے فقروں کو یاد کر لیجئے. لیس للانسان الا ما سعی. میں یہ سب گروپ میں بھیج دوں گا, دیکھ لیجئے گا. کل من علیہا فان. اب ایک ایسے دوست سے آپ کی ملاقات ہو گئی جو بڑا مغرور ہے, بہت غرور میں رہتا ہے. پیسے پہ غرور ہے, دولت پہ غرور ہے, گھر پہ غرور ہے, اپنی خوبصورتی پہ غرور ہے. اس کے غرور کو کیسے چور کیجئے گا آپ؟ گالیاں دے کے؟ کیسے غرور چور کریں گے؟ آواز جا رہی ہے میری؟ جی سورہ رحمان کی 26ویں آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے کل من علیہا فان. ہر چیز کو فنا ہے بھائی. زمین پر جو ہے سب فنا ہو جانے والی ہیں. بس جواب ہو گیا. بہت پیارا سا جواب جس میں آپ کو ثواب بھی ملا, قرآن کی آیت کی تلاوت بھی ہو گئی اور سامنے والے کو منہ توڑ جواب ملا. تو ان سب جواب کے لیے اسی لیے کہتے ہیں, خطیبہ کو میں نے پڑھایا ہے نا پہلے, کہ خطیب کے لیے شرط ہے حاضر جوابی, حاضر جواب ہونا. کسی کو پتہ ہے حاضر جواب کا مطلب؟ پڑھایا تھا میں نے. ترنت جواب, کوئک ریپلائی. ترنت ہاں جواب دینا. اگر کسی نے آپ سے کچھ پوچھا تو آپ کو چاہیے کہ ترنت جواب دو اس بات کا. ہاں, بے ساختہ جواب دینا آنا چاہیے, تبھی وہی لوگ اسپیکر بنتے ہیں جو فوراً بولنا جانتے ہیں. تو یہ جملے آپ کی بہت مدد کریں گے خطابت میں بھی اور ویسے گفتگو میں بھی. کلو من علیہا فان, یہ سب بھیج دوں گا, یاد کر لیجئے گا. لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں. چلیے اب کوئی بات ہو گئی, جیسے اس دن آپ لوگوں نے سوال کیا تھا نظر کے بارے میں, عالم کے بارے میں, ذری کے بارے میں. اگر کوئی یہ کہے یا کوئی بچہ یا کوئی نجس آدمی یا عورت وہ عالم کے قریب جانے لگے یا امام باڑوں میں جانے لگے, ایسی جگہوں پر جانے لگے جہاں پر نہیں جانا چاہیے, تو اس کو اگر آپ کو روکنا ہے تو بہترین اور خوبصورت انداز ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, سورہ واقعہ 79 آیت, جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں آپ, سامنے والے کو جواب بھی دے رہی ہیں. کتنا اچھا جواب ہے. ایک انسان جو اب ان آیتوں کو آپ کئی جگہ استعمال کر سکتی ہیں اور کئی الگ الگ مفہوم میں استعمال کر سکتی ہیں. بڑی مشہور و معروف آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی جانتا ہے اس کا مطلب؟ سورہ بقرہ کی 156 آیت. جی ہاں, ہم خدائی کی طرف سے آئے اور ہمیں خدائی کی طرف واپس جانا ہے. ارے واہ. تو یہ آیت بھی آپ کئی جگہ استعمال کر سکتی ہیں اپنے موضوع کے حساب سے. کر سکتی ہیں, نہیں کر سکتی ہیں؟ جی جیسے قرآن میں تو یہ ہے قرآن کے بارے میں کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں بس. تو یہ تو قرآن کے لیے استعمال ہوا, لیکن اس آیت سے فائدہ آپ اٹھا سکتی ہیں کہ اس آیت کو آپ ایسی اور دوسری پاکیزہ چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں. گویا کہ اگر آپ اس طریقے سے گفتگو کریں گے نا تو لوگ آپ کی زبان پر سوچیں گے کہ کیا جواب دیا ہے بھائی اس لڑکی نے اتنے خوبصورت انداز میں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, سورہ زاریات آیت 19.
اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ یہ بھی آپ جواب میں بول سکتی ہیں کہ اگر کسی کا مال غصب کر لیا گیا ہو، کوئی دے نہیں رہا ہو، کچھ پیسے نہ واپس کر رہا ہو، تو اس آیت سے آپ جواب دے سکتی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام لو سب کے سب، اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔ 4 لوگ لڑ رہے ہیں، 2 لڑکیاں آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہی ہیں، آپ پہنچ گئیں۔ ایک عالمانہ انداز ہے یہ، لگے گا کہ ہاں کوئی خطیبہ بول رہی ہے جب آپ اس لڑائی کے بیچ میں پہنچی اور آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام لو اور اختلاف مت کرو۔ تو بہترین جواب ہے یہ آپ کے لیے۔ تو یہ قرآن کی ضرب المثل تھی، ٹھیک ہے؟ یہ میں بھیجوں گا بھی گروپ میں، اس کو آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تمثیل ایک لفظ ہے۔ تمثیل اس سے پہلے کبھی سنا ہے؟ نہیں آگا۔ مجلس میں تمثیل بھی دی جاتی ہے۔ تمثیل کا مطلب کسی دولت مند انسان کو آپ کو اگر سمجھانا ہے تو اس کی تمثیل تاریخ سے دیجئے، جیسے شداد، فرعون، یہ سب تمثیل ہے ان کے لیے، کیونکہ دولت مندی پر لوگ غرور کرتے کرتے ختم ہو گئے، جیسے فرعون، شداد۔ تو یہ تمثیل بنیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو دولت کے نشے میں آ کے ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے۔ تو تمثیل کا مطلب ہوتا ہے مثال دینا۔ تو تمثیل بھی قرآن میں بھی تمثیل ہے، حدیثوں میں بھی، روایتوں میں بھی تمثیل آئی ہے۔ جیسے رسول السلام کی ایک حدیث ہے، اس کو بھی غور سے سنیے گا، اور اگر ابھی وقت ہو تو لکھ لیجئے گا، نہیں تو بعد میں ریکارڈنگ سے لکھ لیجئے گا۔ رسول فرماتے ہیں کہ مومن ایک مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ ان احدکم مرآۃ اخیہ فإن رأى، تم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا آئینہ ہے، یعنی مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اگر اس میں کوئی برائی دیکھے تو اسے دور کرے۔ اس حدیث میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا گیا ہے۔ انسان آئینے کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو صاف کرتا ہے۔ آپ بتائیں، آپ لوگ آئینہ دیکھتی ہیں جب میک اپ کرتی ہیں، اور آئینہ اگر گندا ہو تو پہلے آئینہ صاف کرتی ہیں یا میک اپ کرنا شروع کرتی ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ پہلے نا صاف کرتے ہیں۔ اس کو آپ اپنی مجلس میں بیان کر سکتی ہیں بہت آسانی سے۔ تو یہ اصول ہے، یہ ذہن ہے، دماغ کہتا ہے، یہ فطرت کہتی ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آئینہ اگر گندا ہو تو پہلے اسے صاف کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم آئینے میں، اس گندے آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں گے نا تو ہماری تصویر بھی گندی نظر آئے گی۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، ایک دوسرے کو آئینہ بنایا گیا ہے ایک دوسرے کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو چاہیے کہ دوسرے کی غلطی، کمیاں دور کرے۔ اگر سامنے والے کسی مومن میں یا مومنہ میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے
تو اب دوسرے والے مومن یا مومنہ کا فریضہ ہے کہ وہ اس کی کمیوں کو دور کریں، ان کی گندگیوں کو دور کریں، اس کے بعد اپنے آپ کو ان کے سامنے اچھا پیش کریں، کیونکہ آئینہ اگر صاف نہیں ہوتا ہے تو سامنے والی کی تصویر بھی گندی نظر آتی ہے۔ لہٰذا سامنے والے کو صاف رکھنے کا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے ہم ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آگا۔ جی آگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ نوٹ کر لیں اور ذہن میں رکھیں۔ فی الحال آج جو میں نے آیتیں بتائی ہیں وہ سب آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، پرماننٹ یاد کیجئے گا، تاکہ کہیں بھی موقع ملے